السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یونس لیسن نمبر 15 آیت 85 to 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر تو اسی پر تم توکل کرو، اگر ہو تم فرما بردار۔ تو انہوں نے کہا، اللہ ہی پر توکل کیا ہم نے۔ اے ہمارے رب، نہ تو بنانا ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، اور نجات دے ہمیں ساتھ اپنی رحمت کے ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے اور اس کے بھائی کے کہ تم دونوں متعین کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، اور بنا لو اپنے گھروں کو مرکز، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ نے، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ بھٹکائیں تیرے راستے سے۔ اے ہمارے رب، مٹا دے ان کے مالوں کو اور سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، تو نہ وہ ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ فرمایا، تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، بس تم دونوں ثابت قدم رہو، اور نہ تم دونوں ہرگز پیروی کرنا راستے کی ان کے جو نہیں وہ علم رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور تم سچے ہو تو پھر تم اسی پر توکل کرو، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو، مسلمان ہو۔ تو یہاں پر آگے ان کی قوم نے کیا کہا؟ اللہ ہی پر توکل کیا ہم نے، یعنی ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اسی کو ہم نے اپنا رب مانا۔ تو یہ توکل کرنے کے بعد وہ آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ اور توکل کیا ہے کہ انسان اندرونی طور پر اتنا مضبوط رہے، اس کا دل جو ہے وہ ہار نہ مانے، امید نہ چھوڑے، اور وہ کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چیزوں کو، فیصلوں کو، سچویشنز کو اپنے ہاتھ میں نہ سمجھیں، اپنے کنٹرول میں نہ سمجھیں کہ میری کوشش سے کچھ ہوگا، بلکہ وہ یہی سمجھے، اس کو اس بات پہ یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کوشش اور دعا، یہ دونوں چیزیں توکل میں آ جاتی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ تو ہو لیکن انسان نے اپنا حصہ، اپنا انپٹ دے دیا ہو۔ تو یہاں قوم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بعد، اور دعا کیا مانگی کہ ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا، یعنی ان کو ہم پر قابو نہ دینا کہ وہ ہمیں عذاب دے سکیں۔ فرعون بہت زیادہ سرکش تھا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اس کو جس کے بھی بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دین کی طرف جا رہا ہے، اسلام کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کو سزا دیتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئیں، ان کے گھر والوں کو، اور پھر ان تمام لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے۔ تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں تھا، جو پہلے نبی آئے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کا دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں آپ پر توکل ہے، ہم آپ پر ایمان لائیں، لیکن آپ ان کے خلاف ہمارے لیے کافی ہو جائیں۔ پھر دوسرا معنی یہ بھی فتنے کا ہے کہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ہاتھوں ہار جائیں یا یہ ہم پہ غلبہ پا لیں، تو پھر یہ ہمارے بارے میں باتیں کریں کہ اگر یہ ایمان والے سچے تھے تو ان کے رب نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، کہاں ہے ان کا خدا؟ تو ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنایا جائے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ زندگی گزارنے میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب انسان کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ انسان میں قوت بھی ہوگی، اتنی زیادہ ہمت اور مضبوطی کے ساتھ وہ ان معاملات کو فیس بھی کر لے گا، اور پھر اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کے راستے میں رسک بھی لے لیتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے توکل کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ضرور ہے، تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ نہ کوئی ہمارے لیے آزمائش بن جائے،
نہ ہم کسی کے لیے آزمائش بن جائیں۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دین پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں جن میں کبھی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھار ہمارا رویہ دیکھ کر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دین کی بات کرنے والے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے کہ وہ حق کو قبول کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے ہمیں بچانا، ہم کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو دین کی بات کر رہے ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو خود غلط کر رہے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ برے دل کے ساتھ پلٹتا ہے کہ اچھا ان کا اپنا یہ اخلاق ہے یا ان کا اپنا یہ طریقہ ہے، تو پھر کیا فائدہ دین پڑھنے کا اگر ایسے ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش کسی کے لیے نہ بنانا۔ کبھی کچھ لوگ دین پڑھ کر اتنے زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں، ان میں اتنی زیادہ سختی آ جاتی ہے کہ لوگ ان کی سختی کی وجہ سے کہ دین کی طرف نہیں آتے، وہ لوگوں کے لیے مشکلات بنانے والے ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے نرمی والا فیصلہ کرتے تھے، وہ نرمی کو پسند کرتے تھے۔ اگر 2 طریقے ہوتے تھے تو ان میں سے آسان طریقے کی طرف رہنمائی کرتے تھے، یہ نہیں کہ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں۔ یہاں انہوں نے دعا کی کہ ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنانا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات دیتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی کی ہم نے طرف موسیٰ اور اس کے بھائی کے کہ تم دونوں متعین کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ اور قائم کرو نماز اور خوشخبری دو مومنوں کو، یعنی کچھ مرکز بنا لو۔ فرعون بہت زیادہ سرکش تھا، اس نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ کوئی عبادت گاہ بنے، تو کہا گیا کہ اگر یہ نہیں پاسبل کہ کوئی اسپیسیفک مسجد ہوں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تو کچھ گھر ایسے بنا لو جن کو تم مرکز بنا لو، جہاں ساری قوم کے جو وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اکٹھے ہو سکیں، کیونکہ بنی اسرائیل بکھری ہوئی تھی بہت زیادہ۔ جو ان کے پوٹینشیلز تھے، ان کی ایبلٹیز تھیں اور جو ان کے ہنر تھے، جو ان کی سوچ سمجھ تھی، وہ بالکل فرعون کے انفلوئنس میں رہنے کی وجہ سے ختم ہو چکے تھے۔ تو بہت ضروری تھا کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک تو کہ یہ مل کر کام کریں، کوئی ایسا مرکز ہو جہاں پر یہ جمع ہوں، ان کو آرگنائز کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے، اور پھر ان مرکزوں میں سب سے پہلا کام کیا جائے کہ نماز ادا کی جائے۔ اور پھر آگے فرمایا خوشخبری دے مومنوں کو، یعنی نجات بہت قریب ہے، فرعون کے ظلم و زیادتی سے، اس کے عذاب سے بہت جلدی یہ نکل آئیں گے۔ یہ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے رب، بے شک تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا کی زندگی میں۔ زینت سے مراد ایک تو نفسی زینت بھی ہوتی ہے جس میں ایمان آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، پازیٹیو سوچ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو خوبصورتی دیتی ہے نا، اندرونی خوبصورتی دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح بدنی زینت بھی ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ بیوٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے مختلف جگہوں کے مختلف سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، کہیں پہ مطلب جیسا اسپیسیفکلی لمبا قد، بڑی آنکھیں، یا اس طرح کے ہونٹ ہو، اس طرح کا ناک ہو، تو یہ کیا ہوتے ہیں، کچھ اسپیسیفک بیوٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، تو یہ بدنی زینت ہوتی ہے۔ پھر ایک زینت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا جس میں لباس آ جاتا ہے، اس کے زیورات، اس کا گھر بار، اس کا سٹیٹس، اس کی گاڑی، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں، انسان کو خوبصورتی دیتی ہیں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ آپ ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ کو زینت پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھی سواری ہے تو وہ زینت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کو زینت دی ہوئی ہے، ان کو دنیا کا مال دیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ان کا آرکیٹیکٹ، ان کا علم تھا، پھر ان کے لباس، تو بہت ساری چیزوں میں انسان بہت امیزڈ رہ جاتا ہے ان کی ہسٹری دیکھ کر کہ اتنی خوبصورتی تھی، اور وہ جو ان کے پاس علم تھا یا جس طرح وہ لکھتے تھے، آج تک کوئی اس طرح ان چیزوں کا سمجھ ہی نہیں پایا، لکھ نہیں پایا، یا جو ان کی بلڈنگز کا طریقہ تھا بنانے کا، اور پھر وہ ان کے پاس ویسے بھی خوبصورتی تھی، لمبے قد تھے ان کے، تو ایک خوبصورت قوم سمجھی جاتی تھی، تو ہر طرح سے ان کو زینت دی گئی تھی۔
مطلب مال بھی زیادہ دیا گیا، طاقت بھی دی گئی، خوبصورتی بھی دی گئی، علم بھی زیادہ دیا گیا دنیاوی اعتبار سے۔ ان کا رہن سہن بہت اچھا تھا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، عمدہ تھا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کو زینت دی ہے، دنیا کا مال دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دیں آپ کے راستے سے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ جس کے پاس زیادہ دنیا ہوتی ہے تو وہ خود تو فتنے میں ہوتا ہی، وہ دوسروں کو بھی فتنے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ باقی لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی اس دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، ان کی بھی ساری فکر اس کے لیے رہ جاتی ہے، صرف دنیاوی بلندی چاہیے ان کو، سارا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے۔ آج کسی کے اچھے ہونے کا اور برے ہونے کا معیار کیا رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دنیا ہے، تو ساری جو امپورٹنس ہے نا وہ ظاہری چیزوں کو مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے۔ ایسے لوگ پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعا کی کہ آپ ان کے مالوں کو ہی مٹا دیں، اے ہمارے رب مٹا دیں ان کے مالوں کو، اور سختی ڈال دیں ان کے دلوں پر، تو نہ وہ ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک، یعنی ان کا مال ختم کر دے، بالکل ان کے پاس کچھ نہ رہے۔ بظاہر تو یہ بد دعا لگ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ان کے منہ سے ادا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں، انسان کو آزماتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، کوئی اسٹیٹس دیتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے یا وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جب کوئی کسی کو مال ملتا ہے، دنیا ملتی ہے اور وہ تکبر کرنے لگتا ہے نا، تو اس کا اینڈ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ساری فکر دنیا کے لیے رہ جاتی ہے، اور دنیا کی فکر انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، کیونکہ آخرت یاد ہی نہیں رہتی، بس وہ اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور وہ پھر سب سے خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے میرے پاس اتنی مال ہے، اتنی دولت ہے، نہ کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ مجھے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے پھر وہ اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے صرف اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تو یہاں کہا گیا ان کا مال تباہ کر دے تاکہ ان کے دل سخت ہو جائیں اور ان کو مہلت ہی نہ ملے، وہ تب تک رجوع ہی نہ کر سکیں کہ جب تک ان کے سامنے عذاب آ جائے، اور جب کسی کے سامنے عذاب آ جائے اگر تب وہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہی اطاعت میں ان کو استعمال کریں، اگر ہمارا مال، ہماری دولت، جو بھی زینت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں استعمال ہو رہا، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، تو وہ سب کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہے ہیں یہ سب کچھ دے کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں یا ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کسی بھی طرح کی زینت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر اس کی وجہ سے ہمارے دل میں تکبر ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ فرعون اور اس کے جو فالوورز ہیں ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو صبر سے کام لینے کا بھی حکم دیا، استقامت پر رہنے کا حکم دیا کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی جن کے پاس علم نہیں ہے، اپنی قوم کو ہدایت پر ہی رکھنا ہے، اسی کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اسی راستے پر چلنا ہے، چاہے جتنی مرضی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم اور سرکشی کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے دعا قبول ہونے کے باوجود انسان کو کیا کرنا ہے؟ صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، چاہے ہمیں جتنی مرضی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا اس کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ انسان کو بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ نہ لوگ ہمارے لیے آزمائش بنے، نہ ہم ان کے لیے آزمائش بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی بہترین سمجھ ہمیں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری تمام کوششیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔
جو بھی مال زینت اس دنیا کی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اللہ ہی کے راستے میں اس کو لگانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر، بڑائی اور خود پسندی جیسی بیماریوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے، اپنا فرما بردار بنائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن لے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔